دوستو آپ سے وعدہ کیا تھا آج 3 ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا، کیا یاد کرو گے؟ مزے کرو، ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ سب دوست اپنی اپنی سپورٹ دکھاؤ۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ صبیحہ خاتون نرس کو ڈانٹتے ہوئے خون روکنے کا کہنے لگی۔ صبیحہ خاتون کی پرسنالٹی ہر جگہ کام دکھا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے نرس نے صبیحہ خاتون کی بات کا غصہ کرنے کی بجائے اسے تسلی دینا شروع کر دی۔ ڈاکٹر بھی میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بھی صبیحہ خاتون کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر انجیکشن لگانے کا کہا۔ چند لمحوں میں ایک اور نرس نے میرے انجیکشن لگا دیا، جبکہ پہلی نرس ٹانکے لگانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ نرس نے جب ٹانکے لگانا شروع کیے تب مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے ٹانکے لگتے دیکھ کر صبیحہ خاتون کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اسی دوران میرے موبائل کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ میں نے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کے موبائل نکال کر سکرین پر دیکھا تو جہازیب خان کا مخصوص نمبر تھا۔ میں نے صبیحہ خاتون کی جانب دیکھ کر کہا، جہازیب خان کی ہے؟ صبیحہ خاتون میرے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے بولی، لاؤ مجھے دو میں بات کر لیتی ہوں۔ صبیحہ خاتون موبائل پکڑ کر کال اوکے کر کے جہازیب خان سے بات کرتے ہوئے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ صبیحہ خاتون بات کرتے کرتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے اس بات پر بھی تسلی ہو گئی تھی کہ جہازیب خان کی بروقت کال آئی تھی۔ اس نے شاید یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہوگی کہ ہم لاہور پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا تو اب تک ہم لاہور پہنچ چکے ہوتے۔ پھر اس نے لاہور بنگلے پر پہلے رابطہ کیا ہوگا، مگر جب اسے وہاں سے معلوم پڑا ہوگا کہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے تو تب اس نے کال کی ہوگی۔ میری قیاس آرائیوں کے دوران کب ٹانکے لگے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے تسلی بخش جواب دیا، مگر پھر بھی ڈاکٹر نے مجھے وارڈ میں منتقل کر کے ڈرپ لگانے کا کہا۔ نرس میرے بازو پر پٹی کر کے فری ہوئی تھی کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور نرس نے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کا پیغام دیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی نرس نے مجھے وارڈ میں چلنے کا کہا۔ میں ٹریٹمنٹ روم سے باہر نکلا تو باہر افراتفری کا عالم دیکھ کر میں چونک پڑا۔ آگے پیچھے سٹریچرز اندر لائے جا رہے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی۔ سٹریچرز پر افراد پڑے تھے، جن میں سے ایک تو ڈرائیور تھا، جبکہ ایک گارڈ تھا جو بے جان پڑا تھا۔ باقی سٹریچرز پر انجان چہرے تھے جو بے جان پڑے ہوئے تھے۔ 3 گارڈ صحیح سلامت تھے، جنہوں نے اندر داخل ہوتے ہی صبیحہ خاتون کے گرد احاطہ قائم کر لیا تھا، جبکہ صبیحہ خاتون کال بند کر کے گارڈز سے معلومات لینے میں مصروف تھی۔ میں وارڈ کی جانب جانے کی بجائے تیزی سے صبیحہ خاتون کی جانب بڑھا۔ نرس میرے پیچھے مجھے آوازیں دیتے ہوئے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سر آپ کو ڈرپ لگانی ضروری ہے، مگر اس کی باتوں کو سنی انسنی کرتے ہوئے صبیحہ خاتون کے پاس پہنچ کر گارڈز کی طرف دیکھ کر بولا، تم سب ٹھیک تو ہو؟ ہمارا کوئی ساتھی زخمی تو نہیں ہوا؟ گارڈ بولا، ہمارا ڈرائیور ایکسپائر ہو گیا ہے، جبکہ 3 گارڈز کو لگی ہیں جن کی حالت کافی سیریس ہے۔ میں نرس میرے سر پر پہنچ کر صبیحہ خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میڈم یہ ڈرپ نہیں لگوا رہے، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ ان کو ڈرپ لگنا ضروری ہے۔ صبیحہ خاتون میری جانب دیکھ کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلو چل کر ڈرپ لگواؤ۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر صبیحہ خاتون سختی سے بولی، میں کہہ رہی ہوں جا کر ڈرپ لگواؤ۔ یہ کہہ کر صبیحہ خاتون میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وارڈ کی جانب لے جاتے ہوئے بولی، چلو یار ساتھ، تم بہت زیادہ ڈھیٹ ہو۔ صبیحہ خاتون میرا ہاتھ پکڑے وارڈ میں آ گئی۔ مجھے بیڈ پر لیٹنے کا کہتے ہوئے صبیحہ خاتون نے نرس سے ڈرپ لگانے کا کہا۔ جب تک میرے ہاتھ پر سوئی لگا کر ڈرپ چالو نہیں کی گئی تب تک صبیحہ خاتون وہیں کھڑی رہی۔ میں نے صبیحہ خاتون سے جہازیب خان کے متعلق پوچھا کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ صبیحہ خاتون بولی، وہ آنے پر بضد تھا، مگر میں نے اسے منع کرتے ہوئے ایک گاڑی اور مزید گارڈز منگوا لیے ہیں۔ میں نے کہا، میم میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ صبیحہ خاتون محبت بھرے انداز میں میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پیچھے سر پر پھیرتے ہوئے بولی، نہیں ہم لاہور ہی جائیں گے، ایسے چھوٹے موٹے حملوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ صبیحہ خاتون کی بات سن کر میں اس کے حوصلے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ واقعی جگر رکھنے والی عورت تھی۔
میں نے کہا میم مجھے بس اب کی فکر ہے کہیں وہ بزدل دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی تمہیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب میری موت کا وقت آ گیا تب مجھے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی، اور جب تک میرا وقت نہیں آتا تب تک دنیا کی کوئی طاقت میری جان نہیں لے سکتی۔ یہ کہہ کر سبیحہ خاتون میری گال تھپ تھپا کر بولی میں ذرا زخمی ہونے والے گارڈز کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر سبیحہ خاتون آپریشن تھیٹر کی جانب چلی گئی، جبکہ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے کر چھوڑی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس میرے قریب آ کر انجیکشن بھرنے لگی۔ نرس 20 سال کی جوان لڑکی تھی جو شکل و صورت سے کافی کشش اور جسمانی لحاظ سے بھی کافی فٹ تھی۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا بس کر دیں، کتنے انجیکشن اور لگانے ہیں؟ نرس مسکرا کر میری جانب دیکھ کر بولی آپ کی صحت کے لیے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ میں نے عادت کے مطابق نرس سے فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پکی بات ہے۔ نرس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے بولی جی پکی بات ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا شکر ہے۔ نرس نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے میرے شکر کرنے کے انداز کو دیکھنے لگی۔ نرس انجیکشن بھر کر ڈرپ کی بوتل میں لگانے لگی۔ میں نرس کی جانب دیکھ کر بولا شکر ہے ڈرپ میں لگا رہی ہے، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا کہیں میری لگانے لگی ہے۔ نرس کافی خوشگوار طبیعت کی مالک تھی، پھر مسکراتے رہنا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی کیوں آپ کو انجیکشن لگوانے سے ڈر لگتا ہے؟ میں معصومانہ انداز میں بولا ہاں جی بہت ڈر لگتا ہے، میں تو انجیکشن کی سوئی کو دیکھتے ہی اونچی اونچی رونے لگ جاتا ہوں، بلکہ انجیکشن لگاتے وقت 4 بندے مجھے پکڑ کر رکھتے ہیں تب جا کر میرے انجیکشن لگا پاتے ہیں۔ میری بات سن کر نرس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو روکنے پر مجبور ہو گئی۔ ایکٹنگ میری پی ایچ ڈی تھی۔ میں نے بات کرتے ہوئے یوں معصومانہ انداز اپنایا تھا کہ نرس تو یہی لگے کہ میں سچ بول رہا ہوں، مگر وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ میں مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ میری پوزیشن اور میرے قد کاٹ اور میرے حوصلے کا اسے بخوبی علم تھا۔ نرس ڈرپ کی بوتل میں انجیکشن ڈالنے کے بعد خاموشی سے واپس چلی گئی، جبکہ میں ایسی صورتحال میں بھی اس کا ایکس رے کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ اس دوران سبیحہ خاتون 3-4 چکر لگا کر گئی تھی جن گارڈز کو گولیاں لگی تھیں۔ ان میں سے 2 گارڈز کی حالت خطرے سے باہر تھی، جبکہ ایک گارڈ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سیالکوٹ سے روانہ ہوئے گارڈز پہنچ گئے، جبکہ ان کے ساتھ گلریز خان بھی آیا تھا۔ گلریز خان مجھ سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملا اور ہمت اور بہادری کے ساتھ سبیحہ خاتون کو خطرے سے نکالنے پر میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد سبیحہ خاتون نے گلریز خان کو 2 گارڈز کے ہمراہ ہسپتال میں رہنے کا کہا اور SHO سے سارے معاملات طے کرنے اور وہاں کی ساری صورتحال سے آگاہ رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ باہر 3 گاڑیاں موجود تھیں جو سیالکوٹ سے منگوائی گئی تھیں۔ ایک گاڑی وہیں چھوڑ کر ایک گاڑی میں سبیحہ خاتون کے ساتھ میں بیٹھ گیا، جبکہ ایک گاڑی میں گارڈز بیٹھ گئے۔ اب بھی میں پیچھے والی سیٹ پر سبیحہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری 2 گاڑیاں وہیں پر موجود تھیں، ایک وہ جس پر حملہ ہوا تھا جبکہ دوسری گلریز خان کی تھی۔ ڈرپ میں جو انجیکشن لگائے گئے تھے شاید نیند کے تھے، کیونکہ اب سے مجھ پر غنودگی سوار ہو رہی تھی، مگر میں خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ مگر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد خود کو پرسکون محسوس کیا تو کچھ ہی دیر بعد میں سیٹ کے ساتھ سر ٹیکے سو گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سر نرم نرم تکیا جیسی چیز پر رکھا ہوا ہے اور میرے سر کے بالوں میں کوئی انگلی پھیر رہی ہے، میرے بالوں کو سہلا رہی ہے۔ غنودگی میں اس احساس کو میں وہم سمجھتا رہا، مگر جب یہ احساس تسلسل سے محسوس ہوتا رہا تو میں نے پوری طرح ہوش میں آ کر اچانک آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی جب میری نظر اس نرم نرم چیز پر پڑی جہاں میرا سر تھا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا کہ جسے میں نرم تکیا سمجھ رہا تھا، مگر وہ تکیا نہیں بلکہ سبیحہ خاتون کی نرم نرم ران تھی، اور میرے سر کے بالوں میں سبیحہ خاتون کی انگلیاں کنگھی کر رہی تھیں۔ میں چند لمحے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں دھولتے اور بند کرتے ہوئے بالکل ساکت لیا رہا۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ واقعی جو میں محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، کہ میرا سر سبیحہ خاتون کی ران پر رکھا ہوا ہے،
یہ گاڑی بھی وہی ڈالا ہی تھی مگر اس گاڑی کی پیچھلی سیٹ والا حصہ کیبن نما بنا ہوا تھا۔ آگے بیٹھے افراد پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شاید اس لیے سبیحہ خاتون نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا تھا۔ میں جس انداز میں لیٹا ہوا تھا اس انداز میں میری گال اور کان والا حصہ سبیحہ خاتون کی ران پر تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تھیں تب میری نظر چند انچ دور سبیحہ خاتون کے گھٹنے پر پڑی تھی۔ میں پوری طرح ہوش و حواس میں آنے کے بعد بھی اسی پوزیشن میں لیٹا رہا۔ ایک تو مجھے سکون بہت مل رہا تھا تو دوسرا میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سبیحہ خاتون کی ران سے خود ہی سر اٹھا لوں پھر جب تک سبیحہ خاتون مجھے گاتے ہوئے یہ نہ کہے کہ بچے اٹھ جا گھر آ گیا ہے تب نیند سے بیدار ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھ جاؤں۔ حالانکہ میری گال سبیحہ خاتون کی ران پر تھی اور اس کی نرم نرم انگلیاں میرے بالوں کو سہلا رہی تھیں، پھر بھی میرے اندر کسی قسم کی شہوت نہیں تھی بلکہ عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ سکون بھی ایسا میسر تھا جو نہ تو ممتا کی گود والا تھا نہ ہی محبوب کی گود میں سر رکھنے سے ملنے والا تھا، اور نہ ہی مشوق کی گود میں سر رکھنے پر شہوت امڈنے والے میرے جذبات تھے۔ جس طرح ابھی تک سبیحہ خاتون کی بے نام محبت اور شفقت میں دن بدن اضافہ تو ہو رہا تھا مگر اس محبت کو حتمی نام نہیں دے پا رہا تھا، تو اسی طرح مجھے یہ بے نام سکون مل رہا تھا۔ اس کا احساس مجھے محسوس تو ہو رہا تھا مگر اس احساس کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں خیالوں کی بستی میں رہتے ہوئے پھر سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا قیاس آرائیوں میں مصروف تھا۔ اچانک سبیحہ خاتون کا ہاتھ میری گال کو تھپ تھپانے لگا، اور اگلے ہی لمحے سبیحہ خاتون کی شفقت بھری آواز میرے کانوں میں پڑی، بچے اٹھ جاؤ ہم بنگلے پر پہنچنے والے ہیں۔ آواز تو مجھے پہلی بار ہی سن گئی تھی مگر میں جان بوجھ کر غنودگی کا ڈرامہ کرتا رہا۔ تیسری بار میں نے غنودگی کے عالم میں سبیحہ خاتون کی ران سے سر اٹھا کر اٹھ بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر سر کو جھٹکتے ہوئے پہلے بائیں جانب شیشے کی طرف دیکھا اور پھر دائیں جانب بیٹھی سبیحہ خاتون کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے ابھی نیند نہیں پوری ہوئی۔ میں چند لمحے سوچنے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد بولا، سوری میم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، بچے سوری کس بات کی؟ نیند آنا کوئی بڑی بات تو نہیں، ویسے بھی تمہیں نیند کے انجیکشن دیے گئے تھے تو ظاہر ہے نیند تو آنی ہی تھی، پھر بھی تمہاری ہمت ہے کہ انجیکشن لگنے کے باوجود تم 3 گھنٹے جاگتے ہوئے ہسپتال میں پھرتے رہے ہو۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی علم تھا کہ انجیکشن کی وجہ سے مجھے نیند آئی تھی، پھر بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، میں بھی کہوں کہ مجھے یوں اچانک سے اتنی نیند کیسے آ گئی تھی، پہلے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ سبیحہ خاتون میرے سر کے بالوں میں انگلیاں مارتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں تم اپنا حلیہ درست کرو، ابھی ہم بنگلے پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں ہمم کہہ کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر انگلیوں سے سر کے بالوں میں کنگھی کر کے بال سنوارنے لگا۔ انڈیا سے واپس آنے کے بعد میرے سر کے بال کافی بڑھ گئے تھے، جب پہلے میرا ہیئر سٹائل ہوتا تھا اب ویسے ہی ہو گیا تھا، ورنہ جب گلریز کو اغوا کیا گیا تھا تب سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے گنجا ٹائپ کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاندار بنگلے کے سامنے گاڑی رکی، اگلے ہی لمحے بنگلے کا گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی بنگلے کے اندر داخل کر کے بنگلے کی عمارت کی جانب گاڑی بڑھا دی، کیونکہ گیٹ سے کافی آگے جا کر عمارت تھی، جبکہ دائیں بائیں بڑے بڑے لان بنے ہوئے تھے جن کے اطراف میں نایاب پودے اگے ہوئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی پہلے سبیحہ خاتون کی سائیڈ کا دروازہ کھولا گیا، اگلے ہی لمحے میری سائیڈ کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ میں باہر نکلا تو باہر کھڑے گارڈ نے مجھے سلام کیا جس نے دروازہ کھولا تھا، یہ گارڈ پہلے یہاں موجود تھا۔ باہر نکل کر گارڈ کے سلام کا جواب دینے کے بعد جب میں نے گیٹ اور بنگلے کی عمارت کے درمیان والے راستے کو دیکھا تو مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں سبیحہ خاتون کے بنگلے کی بجائے منمیت کور کے باپ جرنیل سنگھ کے گھر پر آیا ہوں۔ بالکل ویسا ہی منظر کشی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے جرنیل سنگھ کے بنگلے کے نقشے پر یہ بنگلہ بنایا گیا ہو۔ اسی دوران سبیحہ خاتون کی آواز نے مجھے چونکا دیا جو مجھے اندر اندر جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں چونک کر سبیحہ خاتون کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ بنگلے کا ڈرائنگ روم زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر ڈرائنگ روم کی سیٹنگ ایسی تھی کہ مجھ جیسا مڈل کلاس ایسا شاندار سیٹنگ خواب میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اندر موجود ملازمین عورتیں نہایت ادب سے جھک کر سلام پیش کر رہی تھیں۔
اور سبیحہ خاتون اپنے مخصوص انداز میں سر ہلاتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے کپڑوں پر سٹین پڑ گئی تھی۔ بازو کا کپڑا بھی کافی پھٹا ہوا تھا۔ بازو پر لپیٹی سفید پٹی واضح نظر آ رہی تھی، جسے ملازمین عورتیں دیکھ تو ضرور رہی تھیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ غور سے دیکھ کر کسی قسم کی آپس میں گفتگو کریں۔ سبیحہ خاتون نیچے ڈرائنگ روم میں رکنے کی بجائے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ یہاں بھی سیڑھیوں پر سرخ کارپٹ بچھایا ہوا تھا۔ 3-4 نوکرانیاں ہمارے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ گارڈز ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کی بجائے باہر ہی رک گئے تھے۔ شاید ان کے لیے کوئی الگ پورشن ہوگا کہ وہ اندر نہیں آئے تھے۔ ہسپتال سے نکلتے وقت ایک بات میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی، اور وہ بات گلریز خان کے بارے میں تھی جو اچانک سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ جہازیب خان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، بس اس کا یوں موقع پر پہنچنا، وہ بھی سیالکوٹ سے روانہ کیے گئے گارڈز کے ساتھ، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ سبیحہ خاتون سے یہ بات کلیئر کرنا چاہی، مگر میں پوچھ نہیں پایا، اور ایسے میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اوپر والی منزل پر پہنچ کر سبیحہ خاتون سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سبیحہ خاتون نوکرانی کو کہے گی کہ مجھے میرا کمرہ دکھائے، مگر ابھی تک سبیحہ خاتون نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سامنے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو نوکرانی نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بظاہر تو کمرہ بیڈ روم تھا، مگر زندگی میں پہلی بار ایسا شاندار بیڈ روم دیکھنے کو ملا تھا۔ جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا جو خوبصورتی اور نفاست اپنی مثال اب تھا۔ بیڈ کا میٹرس کوئی 1.5 فٹ موٹا تھا، یقیناً اتنا ہی سافٹ بھی ہوتا کہ جس پر لیٹتے ہی بندہ اس میں دھنس جائے۔ دیواروں پر بیش قیمت لکڑی کا کام اور اس پر بیش قیمت ڈیکوریشن اشیاء نہایت نفاست سے سجائی گئی تھیں۔ ہر دیوار کے ساتھ بیڈ کی مشابہت کا ڈریسنگ ٹیبل لگا ہوا تھا۔ چھت پر بڑے سائز کا فانوس لٹک رہا تھا جس میں رنگ برنگی لائٹس روشن تھیں۔ فرش پر کارپٹ ترین بچھا تھا، جس پر پاؤں رکھتے ہی یوں لگتا تھا جیسے فوم پر پاؤں رکھا ہو۔ کسرہ نرم میں جلتی ملتی ہم لائٹس نے بیڈ روم کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ دائیں جانب پارے صوفے بھی خوبصورتی میں اپنی مثال اب تھے۔ سبیحہ خاتون نوکرانی کی جانب دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں بولی، گاڑی سے بیگ نکلوا کر یہاں آؤ، اور نوکرانی ادب سے جی بیگم صاحبہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ دوسری نوکرانی کو بھی بھیج دیا گیا۔ میں ابھی تک کھڑا کمرے کی ایک ایک چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سبیحہ خاتون میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، بچے کیسا لگا میرا بیڈ روم؟ سبیحہ خاتون کے منہ سے میرا بیڈ روم سن کر میں مسکراتے ہوئے بولا، میم جیسی آپ کی شان و شوکت ہے اسی حساب سے آپ کی آرام گاہ ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت بیڈ روم دیکھ رہا ہوں۔ شاید میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا خوبصورت بیڈ روم نہیں دیکھا ہوگا۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، جب واپسی سیالکوٹ جائیں گے تب وہاں جا کر تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاؤں گی جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں میں بہت کم آتی ہوں اس لیے کچھ زیادہ اچھی سیٹنگ نہیں کروا پائی، میں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میم یہ آپ کے لیے نارمل ہو سکتا ہے مگر میرے لیے تو یہ ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، تم بیٹھو میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ میں ہم کہہ کر صوفے کی جانب بڑھنے لگا تو سبیحہ خاتون بولی، ادھر نہیں وہاں بیڈ پر لیٹ جاؤ، تھک گئے ہوگے کچھ دیر آرام کر لو۔ سبیحہ خاتون کی ہر بات مجھے زور کا جھٹکا دے جا رہی تھی۔ اپنی ران پر میرا سر رکھ کر محبت بھرے انداز میں میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنا، یہاں لا کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے کر آنا، اور پھر اپنے بیڈ پر آرام کرنے کا کہنا۔ اور یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ سبیحہ خاتون کے بیڈ روم میں اور بیڈ پر مردانہ وجود کا ہونا یہ شرف صرف مجھ ناچیز کو حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ چند دنوں میں سبیحہ خاتون کا ملنا جلنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کی عادتوں سے میں کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ بس ایک چیز مجھ پر واضح نہیں ہو رہی تھی جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ چیز یہ کہ سبیحہ خاتون کس حیثیت سے مجھ پر اتنی مہربان ہو رہی ہے۔ کیا وہ مجھے بیٹے کی حیثیت دے رہی ہے؟ بھائی کی حیثیت سے؟ پھر اس کے دل میں میرے لیے کوئی خاص جگہ بن گئی ہے جس کا اظہار وہ کھل کر نہیں کر پا رہی، کیونکہ اگر میں اس کا خاص بندہ ہوتا تو مجھ سے بھی خاص اور دیرینہ ساتھی جہازیب خان اور گلریز خان ہے۔
اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ سبیحہ خاتون نے چند دنوں میں مجھے جو عزت و مقام اور جتنی قربت سے نوازا ہے ان دونوں کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سبیحہ خاتون کمرے میں میری سائڈ پر بنی چھوٹی سی راہداری آسان راستے کی جانب چلی گئی۔ راہداری کے اندر بہت ہی شاندار لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ شاید اس طرف ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ سبیحہ خاتون کے جانے کے بعد میں گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھا تو میٹرس اتنا سافٹ تھا کہ لمحہ بھر کو لگا جیسے میں یوں نیچے دھنستا جا رہا ہوں۔ چونکہ اس سے پہلے میٹرس پر میں لیٹ بھی چکا تھا اور کر چکا تھا، اس نے میرے لیے زیادہ چونکنے والی بات نہیں تھی۔ جیسے منمیت کور، اس کی دوست پریتی اور ڈاکٹر مناہل کی اس سے ملتے جلتے میٹرس پر تسلی سے ملاقات کر چکا تھا۔ میں نے لیٹنے کی بجائے بیڈ ٹی ٹیک کے ساتھ کمر لگا کر ٹانگیں سیدھی کر لے۔ میں بیڈ پر نیم دراز ہو کر سبیحہ خاتون کے مہربان ہونے کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے لگا، مگر کہیں سے بھی میں حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دوران راہداری کی جانب سے لڑیاں سرکتی محسوس کر کے میں اس جانب متوجہ ہوا۔ سبیحہ خاتون کو باہر نکلتے دیکھ کر میں نے جلدی سے وہاں نظریں ہٹا لیں۔ سبیحہ خاتون میری جانب دیکھنے کے بعد میں اپنے دھیان میں بیٹھ گیا۔ سبیحہ خاتون بولی، بچے تم بیٹھے ہوئے ہو، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ میں سبیحہ خاتون کی جانب دیکھ کر بولا، میم ابھی میں خود کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، ویسے بھی دن کے وقت سونے کا عادی نہیں ہوں۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، اوکے جیسے تمہاری مرضی، ہاں اگر فریش ہونا ہے تو جا کر فریش ہو جاؤ، ابھی میں تمہارے کپڑے نکلوا دیتی ہوں، تم کپڑے بھی بدل لینا۔ میں نے کہا، اگر کہیں جانا نہیں ہے تو میں ٹراؤزر شرٹ پہن لیتا ہوں۔ سبیحہ خاتون بولی، جان تو کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم بازار بھی نہیں جانا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، میم میرے کون سا گولی لگی ہے، بس ہلکی سی چھو کر گزری ہے۔ سبیحہ خاتون بولی، بچہ جسے تم چھو کر گزری کہہ رہے ہو وہ گولی تمہارے بازو کے گوشت کو چیر کر گزری ہے، 6 ٹانکے ہیں تمہارے بازو پر۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، میم اب پریشان مت ہوں، ایسی معمولی چوٹیں تو بچپن میں کھیلتے کودتے لگنا عام بات تھی، اب جب کہیں میں آپ کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہوں۔ سبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، اچھا تحال تو 1-2 دن آرام کریں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ میں نے کہا، دیکھیں جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اسی دوران دروازہ ناک ہوا تو سبیحہ خاتون نے آ جاؤ کہا۔ اگلے ہی لمحے 2 نوکرانیاں بیگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ سبیحہ خاتون نے بڑے والے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بیگ میرے ڈریسنگ روم میں لے جا کر اس میں سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دینا۔ یہ کہہ کر سبیحہ خاتون نے دوسری نوکرانی کو میرا بیڈ کھولنے کا کہا۔ نوکرانی نے ٹیبل پر بیگ رکھ کر کارولا تو سبیحہ خاتون خود آگے بڑھ کر بیگ میں سے سوٹ نکالنے لگی۔ اس میں میرا نائٹ ڈریس بھی تھا اور کیجوئل ٹراؤزر شرٹ بھی۔ سبیحہ خاتون ٹراؤزر شرٹ نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے بولی، بچی یہ والا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے؟ میں نے کہا، جی یہی ہے۔ سبیحہ خاتون ہم کہہ کر ٹراؤزر شرٹ پر رکھ کر نوکرانی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، باقی کے کپڑے بیگ میں رکھ کر ساتھ والے کمرے میں لے جا کر وہاں کے ڈریسنگ روم کی الماری میں رکھ دو۔ نوکرانی کپڑے بیگ میں رکھ کر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ پہلی نوکرانی اسی جانب گئی تھی جس طرف سبیحہ خاتون فریش ہونے گئی تھی۔ میرا بیگ دوسرے کمرے میں لے جانے کا سن کر میں سمجھ گیا کہ یہاں مجھے وقتی طور پر لایا گیا ہے، جبکہ میرا سونا دوسرے کمرے میں ہے۔ خیر میرے لیے یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں وہیں بیٹھا سبیحہ خاتون اور نوکرانیوں کے درمیان ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ کچھ دیر میں دوسری نوکرانی بھی سبیحہ خاتون کے کپڑے رکھ کر باہر چلی گئی۔ میں بیڈ اترتے ہوئے بولا، میم جس کمرے میں مجھے رہنا ہے مجھے وہ کمرہ بتا دیں تاکہ میں وہاں جا کر کپڑے تبدیل کر لوں۔ سبیحہ خاتون بولی، ابھی تم ادھر ہی کپڑے تبدیل کر لو، کھانا وغیرہ کھا کر تمہیں اپنے کمرے بھیج دوں گی۔ یہ کہہ کر سبیحہ خاتون نے ٹیبل پر پڑا ٹراؤزر شرٹ اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھے واش روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں ٹراؤزر شرٹ پکڑ کر خاموشی سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ راہداری میں داخل ہوا تو دائیں جانب دروازہ تھا۔ میں نے رک کر دروازہ کھولا۔ میں پہلے کپڑے بدلنے کا سوچ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا۔ پوری دیوار پر الماری بنی ہوئی تھی جس میں کپڑوں کا الگ پورشن تھا اور جوتوں کے لیے الگ خانے بنے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ روم کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ الماری میں سبیحہ خاتون کے کپڑے ہیں۔
पहले तो मैं अलमारी खोल कर देखने लगा था मगर मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में ट्राउज़र शर्ट पहन लिया। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट और जिस्म के साथ लगे हथियार उतार दिए थे। शर्ट बाजू वाली थी इसलिए बाजू पर लगी पट्टी को मसला नहीं बना। मैं कपड़े और हथियार वगैरह वहीं रखकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर थोड़ा आगे गया तो दाएं जानिब वाशरूम का दरवाज़ा नजर आया जो खुला हुआ था, जिसकी वजह से वाशरूम का पता चल गया। मगर एक दरवाज़ा राहदारी के आखिर में था जो बंद था। इस दरवाजे को देखकर मुझे तजस्सुस हुआ कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। ये सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब जाकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे का मंजर देखकर मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि सामने स्विमिंग पूल था जो बंद कमरे में बनाया गया था। स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा था जिसमें साफ शफाफ पानी था। पहले तो मैं अंदर दाखिल हो गया। स्विमिंग पूल के अतराफ का मंजर देखने लगा, मगर कुछ सोचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और वाशरूम की तरफ आ गया। वाशरूम से फारिग होकर मैंने बाहर जाते वक्त ड्रेसिंग रूम से कपड़े और हथियार उठा लिए। बाहर आया तो सबीहा खातून बेड पर टेक लगाए बिल्कुल इसी अंदाज में नीम दराज थी जिस तरह कुछ देर कबल में बैठा हुआ था, मगर सबीहा खातून बेड के किनारे पर बैठने की बजाय बेड के दरमियान में बैठी हुई थी। सबीहा खातून के दोनों अतराफ इतनी जगह थी कि एक फर्द आराम से लेट सकता था। सबीहा खातून को बेड पर नीम दराज देखकर मैं वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। दूसरा, मेरे अंदर भी इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई थी कि मैं बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए सीधा सबीहा खातून के पहलू में जाकर लेट जाऊं। सबीहा खातून मेरे हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ देखकर बोली, बच्चे ये कपड़े इधर ड्रेसिंग रूम में ही पड़े रहने दो, नौकरानी खुद ही ले जाएगी। वैसे भी अब गिरे दिए पहनने के काबिल नहीं रहे और बाकी का सामान सोफे पर रख दो। मैं जो बेहतर कहकर वहीं से वापस पलट कर ड्रेसिंग रूम में गया और अपने कपड़े कोट पर लटकाने के बाद वापस आया और बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियार सोफे की कोने में रख दिए। मैं अभी सोफे पर बैठने का इरादा ही कर रहा था कि इसी दौरान सबीहा खातून अपने करीब बेड पर हाथ मारते हुए बोली, बच्चे उधर आकर बैठ जाओ। सबीहा खातून की बात सुनकर मुझे समझ ना आई कि मैं क्या करूं। न जाने क्यों मुझे सबीहा खातून के पहलू में लेटने पर हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। ये पहली औरत थी जिसके पहलू में लेटने के लिए मेरा दिल दिमाग साथ नहीं दे रहा था। औरत भी वो जिसके साथ सलाम लेने में लोग फख्र महसूस करते थे, जिसके साथ खड़े होने और उसके साथ बैठने को लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे।